الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نبر القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد سودا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضرات، اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، ہمارے اس ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اس کے اندر امن، سلامتی اور خوشحالی عطا فرمائے. عزیزان گرامی، شعبان المعظم کا یہ بابرکت مہینہ جس کے بارے میں رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الشعبان شہر. فرمایا کہ یہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے. تو جس چیز کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو، آقا کی نسبت کی وجہ سے وہ چیز بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے. تو یہ مہینہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف کی ہے. فرمایا شعبان شہری، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے. اس وجہ سے یہ مہینہ بھی عظمتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے. اور اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کا کرم شامل حال ہوتا ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان ترقی کا خواہش مند ہے. ہر انسان چاہتا ہے میں ترقی کروں، میں آگے بڑھوں. ہر انسان جو ہے وہ بہتر سے بہترین کی تلاش میں رہتا ہے. ہر انسان اعلیٰ سے اعلیٰ ترین کی تلاش میں رہتا ہے. سبھی لوگ دنیا کے بلا تفریق رنگ و نسل، دنیا کے تمام انسان جو ہیں وہ اسی کوشش کے اندر ہیں، اسی کاوش کے اندر ہیں کہ ہم ترقی کر لیں، ہم آگے بڑھ لیں، ہمیں جو کچھ حاصل ہے اس سے بہتر مل جائے. تو بہتر سے بہترین، اعلیٰ سے اعلیٰ ترین کی تلاش میں ہر انسان رہتا ہے. ہر انسان اس چیز کا خواہش مند ہے. کوئی مال و دولت کے اعتبار سے، جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، وہ چاہتا ہے میرے پاس مال زیادہ ہو جائے، میرے پاس دولت زیادہ ہو جائے. جو لوگ رشتوں کی اہمیت دیتے ہیں وہ اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے باقی سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتے بچے رہیں. جو لوگ عزت کی خواہش رکھتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ لٹ جائے لیکن عزت برقرار رہنی چاہیے. اور
خوش نصیب انسان وہ ہوتے ہیں جو اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے خواہش مند ہوتے ہیں. یعنی ہر بندے کی سوچ ہے، ہر بندے کی خواہش الگ ہے، ہر بندے کی طلب الگ ہے، ہر بندے کی چاہت الگ ہے. کوئی مال چاہتا ہے، کوئی اولاد چاہتا ہے، کوئی خاندان چاہتا ہے، کوئی عزت چاہتا ہے، کوئی شہرت چاہتا ہے، کوئی عہدہ چاہتا ہے، مرتبہ چاہتا ہے. لیکن خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو انسان دنیا کے اندر رہ کر اللہ کی رضا اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کی اس خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو، اپنے بندوں کو اس مثبت تبدیلی، یعنی یہ ایک تبدیلی ہے نا، انسان تبدیلی کا خواہش مند ہوتا ہے، تبدیلی چاہتا ہے. تو جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے اندر تبدیلی چاہتے ہیں کہ ہم یہ دنیا کے جھمیلوں سے ہٹ کر، دنیا کی محبت سے ہٹ کر ہمارے اندر ایسی تبدیلی پیدا ہو جائے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہو، خوشنودی حاصل ہو جائے. تو اللہ نے ان بندوں کے لیے جو اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں، اس چیز کی طلب رکھتے ہیں، اس چیز کا ان کے دل کے اندر شوق ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی رضا مل جائے، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی مل جائے، تو اللہ نے ان بندوں کے لیے بھی مواقع رکھے ہیں. جو دنیا کی ترقی چاہتے ہیں وہ دنیا کی ترقی کے مواقع ان کو ملتے ہیں. مال کمانے والے کو مال کمانے کے موقع ملتے ہیں، عہدہ مرتبہ حاصل کرنے والے کو اس کے موقع ملتے ہیں، عزت و شہرت حاصل کرنے والے کو اس کا موقع ملتا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کو بھی موقع عطا فرماتا ہے. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ان کو بھی محروم نہیں رکھتا، ان کو بھی خالی نہیں رکھتا. تو ان مواقعوں میں سے ایک موقع جو اللہ نے اپنے ان بندوں کو عطا فرمایا ہے وہ موقع ہے شب برات. 15 شعبان المعظم کی رات، یعنی لیلۃ نصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات. یہ وہ موقع ہے جب اللہ کی رحمت جو ہے وہ عروج پر ہوتی ہے، اللہ کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، اور جو اس کی رحمت کو طلب کرنے والا ہوتا ہے اللہ اس کو محروم نہیں رکھتا، اللہ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے. تو شروع سے مسلمانوں کا یہ معمول رہا ہے کہ مساجد کے اندر آ کر شب بیداری کرنا، نوافل ادا کرنا، توبہ استغفار کرنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس رات بھی ایسی عظیم راتیں جن کو مل جاتی ہیں، ایسے عظیم موقع مل جاتے ہیں، وہ ان مواقع کو پھر بھی ضائع کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہوتا ہے، ایک عظیم انعام ہوتا ہے. یعنی انسان کو ایک بونس ملتا ہے، وہ پانچگانہ نماز ادا کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، لیکن پھر اچانک اس کو کوئی ایسا دن مل جاتا ہے، کوئی ایسی رات مل جاتی ہے جس رات کے اندر اللہ کی رحمتیں اس پر نچھاور ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. لیکن ان رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی اس تبدیلی کو حاصل کرنے کے لیے اس رستے میں حائل جو رکاوٹیں ہیں ان کو ہمیں پہلے دور کرنا ضروری ہے، ان کو پہلے دور کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پر ہمارا یہ ملک ہے، ملک پاکستان ہے، اس کے اندر وسائل کی کمی نہیں. وسائل اللہ نے بہت عطا فرمائے، وسائل کی کمی نہیں، لیکن وسائل جو ہے ان کا استعمال صحیح نہیں ہوتا. غلط استعمال کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. ملکی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے وسائل کا غلط استعمال. اور تبدیلی لانی ہے تو پھر ان وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ضروری ہے. یعنی ملک کو اگر ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے، اس ملک پاکستان کو بہتری کی طرف لانا ہے،
تو اس بہتری اور ترقی اور تبدیلی کے راستے میں رکاوٹ ہے وسائل کا غلط استعمال۔ اگر اس ملک کو ترقی دلانی ہے تو پھر ضروری ہے ان وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ ایسے ہی اگر کسی ادارے کا، کسی ملک کا سربراہ، کسی ادارے کا سربراہ، کسی ملک کا سربراہ جو ہے وہ بددیانت ہو تو اس پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ بددیانتی کسی بھی شعبے کے اندر ہے، کسی بھی ادارے کے اندر ہے، کسی بھی ادارے کے سربراہ کے اندر ہے، کسی بھی ملک کے سربراہ کے اندر ہے، تو وہ بددیانتی اعتماد کو ختم کرتے ہیں، دوسرے لوگ پھر اس پر اعتماد نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ہمارے سیالکوٹ میں فیکٹریز ہیں، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں فیکٹری والوں کے ساتھ، اگر کاروبار جو کرتے ہیں ان کے ساتھ معاملات صحیح رکھے جائے، ان کو مال تیار کر کے دیا جائے، ان سے پیسے لیے جائے، معاملات ٹھیک چلتے رہے، تو پھر وہ لوگ دوبارہ بھی اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ لیکن اگر فیکٹری کا مالک بددیانت ہو جائے، پیسے لے لے، مال اچھا نہ دے، مال وقت پر نہ پہنچائے، تو پھر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اس پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ تو اعتماد ختم کرتی ہے بددیانتی۔ ادارے کے سربراہ کی بددیانتی اعتماد کو تباہ کرتی ہے۔ تو اگر کسی ادارے کو ترقی کے راستے پر لانا ہو، ترقی کے راستے پر گامزن کرنا ہو، تو پھر سربراہ کو امین اور دیانتدار ہونا چاہیے، پھر وہ ادارہ ترقی کرے گا، فیکٹری ترقی کرے گی، پھر وہ ملک ترقی کرے گا۔ ایسے ہی بندہ بیمار ہو جائے تو بیماری سے شفایابی حاصل کرنے میں رکاوٹ ہوتی ہے پرہیز نہ کرنا۔ بندہ اچھے سے اچھا علاج کروائے، مہنگے سے مہنگا علاج کروائے، بیمار ہو گیا علاج کروائے، لیکن پرہیز نہ کرے، اس کو شفا ملتی نہیں۔ دینے والی ذات تو اللہ کی، لیکن جو اس کے لیے احتیاطی تدابیر ہے وہ یہ ہے کہ بندہ علاج کے ساتھ جو ہے وہ پرہیز بھی کرے۔ تو صحت یابی کے راستے میں رکاوٹ بد پرہیزی ہوتی ہے۔ اگر صحت حاصل کرنی ہے تو علاج کے ساتھ پرہیز کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ مثالیں دے کر سمجھا۔ تو ایسے ہی انسان جب اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کی طلب اور خواہش اس کے دل کے اندر ہوتی ہے، تو پھر اس طرف جانے کے لیے، اس روحانی ترقی کو حاصل کرنے کے لیے، اس مثبت تبدیلی کو حاصل کرنے کے لیے اس راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنا ضروری ہے۔ موقع تو اللہ نے عطا فرما دیا، شب برات کی صورت میں عطا فرما دیا، کہیں رمضان کی صورت میں عطا فرما دیا، کہیں لیلۃ القدر کی صورت میں عطا فرما دیا، کبھی کسی دن کی صورت میں عطا فرما دیا۔ موقع ملتے ہیں، لیکن اس راستے پر چلنے کے لیے جو راستے کے اندر رکاوٹیں ہیں، دینی ترقی کے لیے، روحانی ترقی کے لیے، اپنے اندر مثبت تبدیلی لانے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنا ضروری ہے۔ اور ان رکاوٹوں کے اندر سب سے پہلی اور بڑی رکاوٹ ہوتی ہے بندے کا گناہ کے اندر مبتلا ہوا۔ جب بندہ گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو پھر وہ ایسے موقع مل بھی جائیں اس کی ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی، وہ نہ ان خاص راتوں کے اندر بھی آ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار نہیں کرتا، کیوں؟ اس کو گناہ کی لذت ایسی پڑی ہوتی ہے۔ تو اگر ایسے موقعوں سے حاصل کر جو ہے وہ برکت حاصل کرنا، رحمت حاصل کرنا بندہ اس کی خواہش رکھتا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہ کو ترک کرے، گناہ کی زندگی کو ترک کرے، کیونکہ گناہ جب بندہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر توبہ کر لے تو اس کے دل کو جو ہے پھر صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر گناہ کے اوپر پھر گناہ، پھر گناہ، پھر گناہ، پھر نافرمانی، پھر نافرمانی، پھر نافرمانی، تو ایک وقت آتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور گناہ
اور نیکی کے کام میں فرق ہی اس کو محسوس نہیں ہوتا، وہ گناہ کو گناہ سمجھتا رہتا۔ تو ایسے موقعوں سے جس طرح شب برات آ رہی ہے، ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور روحانی ترقی حاصل کرنے کے لیے، اپنے اندر مثبت تبدیلی لانے کے لیے سب سے پہلے اور بنیادی چیز ہے بندہ گناہوں سے نادم ہو کر توبہ کرے، اور توبہ ایسی کرے کہ پھر اس گناہ کی طرف واپس نہ لوٹے۔ صرف زبان سے توبہ 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 توبہ، استغفار استغفار، یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ، یہ ایک چیز کافی نہیں ہے۔ بندہ اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کرے، توبہ کرے تو توبہ یہ ہے کہ بندہ پہلے گناہوں پر نادم ہو، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے، میں شرمندہ ہوں، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے، یا اللہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، اور اس پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے استقامت مانگے، یا اللہ مجھے اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، تو پھر ہے توبہ۔ تو ایسی توبہ کرے گا جب پھر اللہ کو فرماتا ہے بندے تو میری بارگاہ کی طرف آ تو صحیح، میری بارگاہ کی طرف آ تو صحیح، میرے سامنے سر جھکا تو صحیح، میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا تو صحیح، میرے طرف اپنے قلب کو لے کر آ تو صحیح، میرے سامنے سجدہ ریز ہو تو صحیح، مجھ سے توبہ کر تو صحیح۔ بندے توبہ کرنا تیرا کام ہے، سچی توبہ تو کر لے، معاف کرنا تیرے پروردگار کا کام ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اور پھر جو ہے وہ گناہ جب بندہ چھوڑ دیتا ہے، گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، پکی سچی توبہ کرتا ہے، تو پھر جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے نا، تو ایسی راتوں کے اندر پھر اللہ کی رحمت اس پر برستی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ، آقا نے فرمایا کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر اپنے بندوں کو، میرے امتیوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ اور کرے ذرا اس بات پر، قبیلہ بنی کلب وہ قبیلہ تھا جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں۔ فرمایا قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے مطابق نہیں، تو جتنی ان کی بکریاں اتنے مطابق ہر سال بندہ اللہ جو اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، نہیں، فرمایا ان بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے مطابق جو ہے وہ اللہ ہر سال اپنے بندوں کو، میرے غلاموں کو جہنم سے آزاد کر دیتا۔ قربان جاؤں میں علم مصطفیٰ پر، قربان جاؤ عصمت مصطفیٰ پر، قربان جاؤ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پر، قربان جاؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور نبوت پر۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا ہے، کتنی عظمت عطا فرمائی ہے، کتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے محبوب جانتے ہیں کہ شب برات کو اللہ کتنے میرے غلاموں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا، اور ان بکریوں کے جسم پر اگنے والے بالوں کی تعداد کو بھی میرے محبوب جانتے ہیں۔ ایک بندہ بیٹھ جائے، ایک بکری کے بال گرنا شروع کر دے، گر نہیں سکتا۔ ایک بکری کے جسم پر جتنے بال ہے، بندہ ان کو گرنے لگ پڑے نا، ان کی کاؤنٹیں کرنا شروع کر دے، گنتی شروع کر دے، تو اس کی گر نہیں سکتا۔ تو کمال ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، فرمایا جتنے ان کے جسموں پر بال ہیں، جتنے ان کے جسموں پر بال ہیں، تو اللہ کے محبوب ان بکریوں کے جسموں پر اگنے والے بالوں کو بھی جانتے ہیں، اور جتنے غلام اس رات جو ہے وہ جہنم کی آگ سے آزاد کیے جائے، اللہ کے محبوب ان غلاموں کی تعداد کو بھی جانتے ہیں۔ ایسی ایک اور روایت جو آپ سنتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے حجرہ مبارکہ کے اندر 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، ستارے چمک رہے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہے میرے سرتاج، آسمان تاروں سے بھرا ہوا، آپ کی امت میں سے کوئی ایسا غلام ہے، آپ کا کوئی امتی ہے جس کی نیکیاں تاروں کی تعداد کے برابر ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ کا سوال کرنا بھی یہ بتاتا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا
وہ یہ جانتی تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا علم عطا فرمایا ہے، اتنا نور عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے محبوب آسمان پر جو ستارے چمک رہے ہیں ان ستاروں کی تعداد سے بھی واقف ہے اور اپنے ہر امتی کی نیکیوں کی تعداد سے بھی واقف ہے۔ عرض کیا کوئی ہے آپ کی امت میں سے ایسا جس کی نیکیاں ان تاروں کی تعداد کے برابر ہو؟ اگر فرمایا ہاں میری امت میں سے میرا عمر ایسا ہے جس کی نیکیاں جو ہیں وہ تاروں کی تعداد کے برابر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ عائشہ صدیقہ نے جب سوال کیا تو پھر مغموم ہو گئے، جواب سن کے نا دل کے اندر جو ہے وہ ایک دکھ کی کیفیت پیدا ہوگی، پریشانی کی کیفیت پیدا ہوگی۔ تو اللہ کے محبوب تو سب کچھ جاننے والے، فرمایا عائشہ تمہارا یہ خیال تھا کہ اتنی نیکیاں میرے بابے ابو بکر کی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوں گی؟ عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیونکہ میرے بابا ابو بکر بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر جو ہے وہ زندگی کے اس حصے تک سفر میں حضر میں ہر وقت آپ کا ساتھ دیا ہے، آپ کے ساتھ رہے، سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ تو میرا تو یہی گمان تھا کہ میرے بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں اتنی ہوں گی۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن لو، یہ تاروں کی تعداد کے برابر نیکیاں میرے عمر کی ہیں اور میرے ابو بکر کی غار کی رات والی ایک نیکی عمر کی سب نیکیوں پر بھاری ہے۔ تو اللہ کے محبوب سب کچھ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں ہر امتی کی نیکیوں کو، آپ جانتے ہیں ستاروں کی تعداد کو، آپ جانتے ہیں اس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے جسموں پر بالوں کی تعداد کو، اور اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ شب برات جب آئے گی تو پھر اللہ امت مصطفیٰ کے کتنے غلاموں کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ لیکن اس کے لیے ضروری میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم اپنے رستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کریں۔ ہم جو دینی ترقی، مثبت تبدیلی، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم پر راضی ہو جائیں، تو پھر اس رستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کریں۔ جب رکاوٹیں دور ہوں گی تو پھر ترقی کی منازل جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوگی۔ وہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ گناہ بری زندگی، نافرمانی، کسی کا حق کھانا، کسی پر ظلم کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، یہ چیزیں اس رستے میں رکاوٹ ہے۔ شراب نوشی کرنا، زنا کاری کرنا، یہ گناہ ایسے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ میری امت کے بے شمار لوگوں کو بخشے گا، لیکن یہ گناہ کرنے والے جو ہیں ان کو تکبر کرنے والا، خیانت کرنے والا، فرمایا ان کو اس رات کے اندر بھی بخشا نہیں جائے گا۔ یعنی پھر اللہ کی رحمت تو ہے، اس کا فضل تو ہے، اس کا کرم تو ہے، اس کی رحمت اس رات نچھاور ہوتی ہے، چھما چھم برستی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے اپنی رحمت کے مطابق، اپنی شان کے مطابق، اور فرمایا کہ اس کی رحمت کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ وہ اپنے بندوں کے لیے کھولتا ہے رحمت کے دروازے، وہ رحمت کے دروازے اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے کھولتا ہے۔ اس کی رحمت پکارتی ہے اپنے بندوں کو پکارتی ہے، اس کی رحمت پکارتی ہے اپنے محبوب کے غلاموں کو پکارتی ہے۔ وہ اس کی رحمت پکار کر کہتی ہے آج مجھ سے مانگ لو، آج مجھ سے رحمت مانگ لو، آج مجھ سے بخشش مانگ لو، آج مجھ سے رزق مانگ لو، آج مجھ سے اولاد مانگ لو، جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ لیکن بندہ مانگے تو وہ عطا بھی کرتا ہے، اس کی عطا پر شک نہیں ہے، اس کی عطا پر شک نہیں ہے، وہ بن مانگے بھی عطا کرتا ہے، بندہ مانگے تب بھی عطا کرتا ہے، اور وہ جس کو عطا کر دے اس پر جو ہے وہ اس کے اندر کمی نہیں رہتی، اس کی ساری کمیاں کوتاہیاں اللہ دور کر دیتا ہے۔ لیکن ہماری دعا کو وہاں تک پہنچنے کے لیے جو رستے میں رکاوٹیں ہیں ہمیں ان کو دور کرنا ضروری ہے، ان کو ہٹانا ضروری ہے۔ ہم گناہ سے بچیں، نافرمانی سے بچیں، غیبت سے بچیں، تکبر سے بچیں، والدین کی نافرمانی سے بچیں، شراب نوشی سے بچیں، ایسے گناہوں سے بچیں جو ہماری توبہ کو قبول کروانے کے راستے میں رکاوٹیں ہیں۔ تو اگر ہم یہ ترقی چاہتے ہیں، اگر ہم یہ تبدیلی چاہتے ہیں، اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں
تو میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی بھی مقام حاصل کرنے کے لیے، کوئی بھی ترقی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ تو یہ روحانی ترقی ہے، یہ روحانی مراتب ہے، یہ روحانی تبدیلی ہے، یہ مثبت تبدیلی ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ان رکاوٹوں کو دور کرنا ضروری ہے۔ تو شب برات سے پہلے جو ہے وہ ہم یہ کوشش کریں، اگر کسی کا حق مارا ہے اس کو ادا کریں، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے اس سے معافی طلب کریں، کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے اس کے ساتھ جو ہے اس سے معافی طلب کریں، کسی کو ناراض کیا ہے اس کو راضی کریں، کسی کو دھوکہ دیا ہے اس سے معافی طلب کریں، کیونکہ اللہ اپنے حقوق وہ جب چاہے بندہ ساری زندگی نماز نہ پڑھے، نماز فرض ہے، نہ پڑھنا گناہ ہے، نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز ہر بندے پر فرض ہے، نہ پڑھنا گناہ ہے، لیکن اللہ اگر چاہے نا تو ساری زندگی بندہ نماز نہ پڑھے، وہ چاہے تو معاف کر دے، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے۔ لیکن جب بندہ کسی بندے کا حق غصب کرتا ہے تو اللہ بھی اتنی دیر تک معاف نہیں کرتا جتنی دیر تک وہ بندہ معاف نہیں کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوال کیا، میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ مفلس ہے۔ آقا نے فرمایا وہ مفلس نہیں ہے، فرمایا مفلس وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر جس نے نیکیاں کی، دنیا کے اندر اللہ کے حقوق کو ادا کیا، نیکیوں کے اندر زندگی بسر کی، اس کے دامن کے اندر، اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں، وہ قیامت کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، لیکن ساتھ کیا کیا ہوگا؟ ساتھ حقوق العباد غصب کیا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی۔ فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا تو اللہ فرمائے گا، نامہ اعمال اس کے سامنے ہوگا، ادھر وہ پیش ہوگا، ادھر جو ہے وہ اس سے حق لینے والے آ جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا بھئی ان کا حق ادا کر۔ اب دنیا کے اندر تو کسی کا پیسہ غصب کیا، کسی کا حق مار دیا، کسی نے امانت رکھوائی واپس نہیں کی، کسی کا جو ہے وہ مال لوٹ لیا، اب وہاں تو نہ پیسہ ہوگا، نہ مال ہوگا، نہ دولت ہوگی، تو اللہ فرمائے گا جتنا اس کا حق بنتا ہے اس کو اپنی نیکیاں دے دے، اس کو نیکیاں مل جائیں گی، دوسرے کو بھی نیکیاں دے دے گا، تیسرے کو بھی نیکیاں دے گا، حقدار آتے جائیں گے، اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں جو ہے وہ ان کو دی جاتی جائیں گی۔ ایک لمحہ آ جائے گا اس کے نامہ اعمال کے اندر جو نیکیوں سے بھرا ہوا تھا وہ نامہ اعمال نیکیوں سے یکسر خالی ہو جائے گا، حقدار باقی ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا ان کا حق، عرض کرے گا مالک اب تو میرے پاس نیکی بھی کوئی نہیں، تو اللہ فرمائے گا ان کے گناہ جو ہیں وہ ان کو اپنے کھاتے میں ڈالنا، جتنا حق ان کا بنتا ہوگا ان کے گناہ اس بندے کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ جب حقدار ختم ہوں گے تو اس بندے کے پاس نیکی ایک بھی نہیں بچے گی، گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ آقا نے فرمایا وہ بندہ مفلس ہے، وہ بندہ مفلس ہے جو نیکیوں سے بھرا دامن لے کر آیا، نیکیوں سے بھرا اعمال نامہ لے کر آیا، اس کی جھولی نیکیوں سے بھری ہوئی تھی، اس کے پاس نمازیں تھی، اس کے پاس روزے تھے، اس کے پاس جو ہے وہ صدقہ و خیرات کا سب کچھ تھا، لیکن دنیا کے اندر رہ کر اس نے حقوق العباد کے اندر کمی بیشی کی، دنیا کے اندر حقوق العباد کو جو ہے وہ ادا نہیں کیا، کسی کو زبان سے تکلیف دی، کسی کو ہاتھ سے تکلیف دی، کسی کا مال غصب کر لیا، کسی پر ظلم کر لیا، کسی کے ساتھ ناانصافی کر لی، وہ حقوق العباد باقی تھے، والدین کا حقوق ادا نہیں کیا، گھر والوں کے حقوق ادا نہیں کیے، اولاد کے حقوق ادا نہیں کیے، وہ حقوق العباد جب وہاں آڑے آئیں گے تو پھر بندے کی نیکیاں ان کی طرف چلی جائیں گی، وہ گناہ کے بھرے دامن کو لے کر اللہ فرمائے گا جا جہنم کے اندر چلا جا، تو وہ ہوگا مفلس۔ تو اس لیے اس رات جو اللہ نے عطا فرما دی ہے زندگی میں آنے والی ہے، اتوار والا دن شب برات ہے، تو ہم اس رات کو جو ہے وہ غنیمت سمجھے، اللہ نے اپنی رحمت کا موقع عطا فرمایا ہے، اپنے گناہوں سے نادم ہو کر کسی کا حق مارا ہے اس سے معافی طلب کر کے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں، سجدہ ریز ہو جائیں، اس سے معافی مانگے، اللہ جو ہے وہ معاف فرمانے والا ہے، وہ اس رات اپنی رحمتوں کو جو ہے وہ نازل کرے۔